ڈان نیوز نے بڑی بہادری کر کے وہ باتیں بتائی ہیں. خان صاحب انہوں نے کہا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے تب بھی گالیاں، نہ کرے تب بھی گالیاں پڑتی ہیں. ایک تو اس میں یہ وہ بات مان رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے مداخلت کی ہے، ایک تو وہ اقبال جرم کہا جا سکتا ہے خان صاحب اس کو. جی بالکل کہا سکتا ہے، اور انہوں نے کی بھی، آج بھی کی ہے، آج بھی کی ہے، آج بھی. ہاں بڑا انہوں نے لفظ بولا ہے کہ ووٹ، آپ بتائیے گا کیا تھا وہ لائن، کیا تھی جو انہوں نے بولی؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، لوگوں نے ان سے کہا جی کہ بلوچستان میں یا ادھر ادھر کہیں سندھ میں جو حالات ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ لوگ دیکھیں وہ اس رتبے کا وہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ سکے کس کہ کو تم ووٹ لوگ ڈالنا ہے. اس بندے کو ووٹ دو جو ایسا کرے، جی ہے نا. تو انہوں نے اسی گفتگو کے اندر محترم باجوہ صاحب نے ان سے سوال ہوا کہ جی یہ تو انہوں نے مسائل کا حل کیا ہے بتایا کہ آپ لوگ الیکشن میں اسے ووٹ دیں جو ترقی چاہتا ہو. تو اب یہ ان کا کام نہیں ہے عوام کو یہ بتائیں کہ اچھا یا برا کون ہے الیکشن میں، وہ عوام کی اپنی استبداد ہے. اور یہ عوام کی اپنی مرضی ہے، اور یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ بتائیں کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے. کیونکہ آپ، اور اگلی لائن میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ سیاستدانوں کو آپس میں طے کرنے دیں، فوج مداخلت نہیں کرے گی. یہ اگلی لائن میں یہ بھی فرمایا. اچھا ایک بات بڑی مزے کی انہوں نے کی، سیاستدان صبح لڑتے ہیں، شام کو رجا صاحب اکٹھے چائے پیے، ہمیں اسے دور رکھے، ہم نہیں آئیں گے، اپنے معاملات خود طے کریں. راجا صاحب کی بات کو آگے چلاتے ہیں. جی سر. مگر سر اس میں دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب سرٹیفکیٹ ہے، اچھا سرٹیفکیٹ ہے باجوہ صاحب نے دیا ہے کہ یہ جو عوامی اعتماد ہوتا ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر وہ سیاستدان لڑتے ہیں تو رات کو وہ ایک بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے کہ چمڑ جائیں وردی سے. یہ لوگ تو لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا. دیکھیں سیاستدان کہتا ہے یہ اعتماد ہے عوام کا، انہوں نے مجھے دیا ہے، جب تک میرے پاس ہے ٹھیک ہے، اب جو بھی لڑائی ہے میں جب اتر گیا تو میری دوستی ہے. یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی. سیاستدانوں کی لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ تک ہے، اسمبلی تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. ہرانا ہے، جیتنا ہے، گھر بھیجنا ہے، آنا ہے. لیکن ان کی کچھ لوگوں کی جاگیر لڑائی نہیں ہے نا، ان کی جاگیر نہیں ہے، ان کو بس کہیں سے آتی نہیں ہے نا، اس لیے وہ نہیں لڑتے، اس کو سیریس نہیں لیتے. یہی بدقسمتی ہے نا جی کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اسی وقت ظاہر ہے آپ کا پتہ چلتا ہے، اور مشکل میں آ کے نیازی بھی غیر آئینی باتیں کر رہا ہے. آج انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے تو آج اینڈ ہی کر دیا نا کہ انہوں نے تو معمولی سی بات ہے مگر دیکھیں مداخلت میں سمجھتا ہوں اس کو کہ جس وقت اچھا ہم ملٹری کے اندر جو ہمارا فیوریٹ وہ ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ایس ایس جی یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم یہ 23 مارچ کی جب پریڈ ہوتی ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کمانڈوز آئیں گے، اور ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا پرانا جو دوست کمانڈنٹ اس میں کہیں آیا بھی ہو. تو آج میں بڑا حیران ہوا کہ کمانڈو یونٹ کی جو پریڈ کے کمانڈر تھے محترم لیفٹیننٹ کرنل حسام خان نیازی. اچھا جی، پھر نیازی. تو مجھے اس پہ بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا وہ تیری کی خیر. حسام خان نیازی وہ سلوٹ کیا نا اس نے، تو اس وقت ان کا نام لیا گیا. اور باقی جو نیول کمانڈو ہوتا ہے اور ایئر فورس کا بھی کمانڈو ہوتا ہے وہ بھی تھے، ان کے بھی نام لیے گئے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور بڑی زبردست پریڈ تھی. مگر جب انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل محترم لیفٹیننٹ کرنل حسام خان نیازی، تو اس کا مجھے ہنسی آئی ایک دم کہ انہوں نے یہ سلوٹ دیا نیازی کو، آخری سلوٹ دیا. راجہ صاحب وہ ویڈیو دیکھی آپ نے؟ ویسے تو وہ تھوڑی سی ہے، 10-12 سیکنڈ کی، آگے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوں گی کہ خان صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، انہوں نے آگے دیکھا ہے اور آگے سے مڑ کے آ کے واپس کلے کھلو گئے نے، اور پھر جب وہ سلامی دی جاتی تب بھی وہ ایک سائیڈ پہ اکیلے ہی کھڑے ہوئے تھے. ایسے کھڑے ہوئے تھے. نہیں وہ دیکھیں نا جیسے اس نے آگے قدم، آپ یعنی کہ اندازہ کریں کہ جیسے اس نے قدم آگے بڑھایا ہے تو روکا اس کو کس نے ہے؟ تیلی پہلوان نے. انہوں نے کہا پرا روک، اتھے روک، آگے ودی آ رہے ہیں، اور اس نے ادھر پیچھے روک دیا. اور باجوہ صاحب کا غصہ تیلی پہلوان نے روک دیا ہے، وہ اپنا ہمارے اگے وزیر دفاع. اچھا تینوں بچارے نہیں لگ رہے تھے کہ یہ پروٹوکول لینے کے قابل ہیں، یہ کوئی اجنبی لگ رہے تھے وہاں پر بچارے. یہ بھی دیکھ یہی ہے نا جی، یہ بدقسمتی ہے، مذاق ہے اس قوم کے ساتھ کہ جو انہوں نے یہ کیے ہیں اس ایکسپیریمنٹ نے. اس محترم
یہ اسد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اسد صاحب ہمیں جوائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسد صاحب دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کمنٹس لکھے، میں نے ان کو او آئی سی پر بھی بات کر لیں سر تھوڑی سی. دیکھیں او آئی سی کے مین مقاصد میں افغانستان تھا جس کا سفیر آیا ہی نہیں. ہاں اندازہ کریں ذرا. مطلب او آئی سی میں افغانستان نہیں آیا، بنگلہ دیش نہیں آیا، ایران جو ہے وہ نہیں آیا، ترکی نہیں آیا. تو تو پھر یہ کیسی او آئی سی تھی؟ اور پھر وہی جو بات آپ پہلے کر رہے تھے کہ بھئی تم ماما لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے یا کیک کرتا ہے، تم اپنا کام کرو. طلاقوں پہ بات دیکھو، یعنی کہ اندازہ کریں آپ، سب سے زیادہ طلاقیں تو تم یہ خبیث خود نے دی ہوئی ہیں، اور پھر اخلاق کیا خراب ہوتے ہیں. تم ایک چھوکرے مراد سعید کے ساتھ تمہارے افیئر ہے اور پوری دنیا جانتی ہے. آج ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جس سے ناراض ہو کے بیویاں نہیں واپس آئیں وہ کہتا ہے منحرف اراکین واپس آ جائیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے بیویاں ہوتی ہیں، جب تک وہ تھی تو کامیاب تھے، بلا لے واپس اس کو. اب سوشل میڈیا والوں کو کون سمجھائے، یا سوشل میڈیا والوں کو. اچھا یہ بالکل جی، یہ جو اجلاس تھا اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کے جھول تھے، لیکن ڈیفینیٹ وہ کیونکہ بلانے والے کرنے والے تھے، میڈیا پہ وہ بتایا نہیں گیا، لیکن سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ اس کی جو ساری چیزیں تھیں اس پہ بہت زیادہ تحفظات تھے لوگوں کے کہ یہ اتنا، خاص طور پہ جو افغانستان کا سفیر ہے وہ نہیں آیا. مطلب انہوں نے تو مانے نہیں ہے اس کو، اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے بڑا اور کیا ہوگا. اور یہ بلائی اس کے لیے گئی تھی. کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو دنیا میں اس کا چہرہ دکھایا کہ جی وہ بے نقاب کیا، کہ جی وہ سیکولر نہیں، وہ بڑے ظالم اور وہ ہندوتوا کے وہ ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں. اسی انڈیا کو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سعودیہ کے ڈیلیگیشن نے سعودیہ کا سب سے بڑا ہار پہنایا. یعنی یہ ڈیلیگیشن کو بھی خان صاحب چھوڑیں، جس وقت آپ او آئی سی کا اجلاس کر رہے تھے اسی وقت سعودیہ اور یو اے ای مقبوضہ کشمیر میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کے جو ہے وہ ایم او یو جو ہے نا وہ ادھر سائن کر رہے تھے. یہ آپ کی خارجہ پالیسی. ایران نہیں آیا سر، ایران نہیں آیا. انہوں نے کچھ 17 گریڈ کا افسر بھیجا، ایران نہیں آیا. تو یہ صورتحال ہے، اور دن بدن جو ہے وہ ملک کو وہ ایسی گہرائیوں میں یہ دھکیل رہے ہیں کہ بس اللہ ہی معاف کرے. اب انہوں نے اپنی بنا لی ہے ذاتی جاگیر کا مسئلہ، اس لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ اور یہ، اور میں نہیں دوں گا، میں رسا کشی کروں گا، وہ کروں گا. پارٹی آپ کی ساری غائب ہو گئی ہے کہیں سے. اب تو وہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ سر جن کو انہوں نے ذاتی طور پہ فون کیے تھے اور وہ نام لے رہے ہیں کہ اون چودھری کی کال آئی، پھر خان صاحب کی کال آئی، پھر میں نے کہا چلو میں ہو جاتا ہوں، پھر میں جھکا نہیں تو انہوں نے نیب کا کیس کھول دیا. میں سر وہ تو ایک اگلے سیگمنٹ سے سوال لے کے آتے ہیں جو چودھری نثار صاحب والا بھی بات کر لیں. وہ بھی جی وہ بالکل چودھری نثار والا صاحب میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں چودھری نثار والی سٹوری پہ جو انہوں نے مطلب کہ تردید کی ہے. لیکن میں یہاں پہ پہلے ذرا عمران خان صاحب کریں، میرے پاس طرف کا پتہ ہے عدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے شو کروں گا. اپوزیشن نے تو اپنے سارے پتے ننگے کر دیے اور میں اس دن ننگا کروں گا اپنا پتہ اور میں ان کو ہلا کے رکھ دوں گا. راجہ صاحب کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیں پتے ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اینڈ پہ وہی ہونا ہے کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ان کے ساتھ اینڈ پہ ایسے ہی ہونا ہے. پتے ان کے پاس رہے کون سے ہیں؟ سارے پتے تو جھڑ گئے ہیں. یہ جو ایک آرٹیفیشل سا درخت لگایا گیا تھا، اس آرٹیفیشل درخت سے بھی جو ہے وہ سارے پتے جو ہے وہ جھڑ چکے ہیں. اب تو تقریباً 100 کے قریب ان کی گنتی رہ گئی ہے. تو یہ کس منہ سے جو ہے وہ ایسے باتیں کرتا ہے؟ کون سا ترک کا پتہ ہے؟ اگر چیف کو بھی ہٹاتا ہے پھر بھی یہ عدم اعتماد کی جو طریق ہے اس سے تو پھر بھی تم اب بھاگ نہیں سکتے. تو میرے خیال میں تو وہی جو ہے نا وہ ڈائلاگ بازی جو ہے نا وہ ساری وہ کر رہا ہے، اور اینڈ پہ اس نے یہی ہونا ہے کہ بیگ اٹھا کے نکل جانا ہے. اور یہ ساری صورتحال کو اگر اور کسی طریقے سے ناپنا ہو کہ یہ ہے کیا، تو پھر آپ پنجاب کو دیکھ لیں. بزدار نے جو ٹرک جو ہے وہ بھر کے بھیجے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف، وہ کس لیے بھیجے ہیں ڈیرہ غازی خان کی طرف؟ ظاہر ہے اس کو تو
بتا دیا گیا ہے نا کہ دیٹس اٹ, گیم از اوور. تو انہوں نے پیکنگ شروع کر دی ہے. تو نیازی صاحب نے پیکنگ کیا کرنی ہے, انہوں نے ایک ڈبہ ہونا ہے جس میں کوکین ہونی ہے, اٹھا کے پرے ہو جانا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. راجہ صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ معید یوسف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں یا کہیں چھپ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ معید یوسف صاحب بھی دیکھیں نا, یہ بھی ایک OIC میں نظر آئے ہیں کہیں؟ بہت بڑا جو ہے یہ وہ نظر نہیں آئے وہاں پہ, وہ نظر نہیں. اس سے پہلے چائنا کے بعد نظر آئے ہیں کہیں؟ مطلب وہ بھی دیکھیں نا کہ اس ایسے بندے کو آپ نے پاکستان کی سب سے حساس ترین جاب دے دی تھی. جو بندہ خود اتنا کنٹروورشل ہے, اس کے حوالے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کر دینا, یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے. اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ابھی بھی یہ چیز بیچ رہا ہے, یہ فروش کر رہا ہے کہ جی آج خان صاحب کو 15,000 بندوں نے جناب وہاں پہ استقبال کیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور یہ اور وہ ابھی بھی یہ بیچ رہے ہیں. ابھی بھی 15,000 نے استقبال کیا تو 50 جو 22 کروڑ وہ گالیاں نکال رہے ہیں, وہ بیلنس تو 15,000 میں سے 10,000 تو سرکاری ملازم تھے. بالکل. چلے اسد صاحب کے پاس مرزا صاحب نے جوائن کر لیا. السلام علیکم اسد صاحب. وعلیکم السلام سندر صاحب, راجہ رزاق صاحب اور خان فاروق صاحب. اسد صاحب بتائیے, اندر کی بات آپ کے پاس کوئی ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے, کافی غصے میں ہے, وہ بتائیے ذرا کیا غصے میں ہے سر؟ اندر کی ساری باتیں پرویز سندھیا صاحب آپ کے پروگرام میں ہی ہوتی ہیں اور کئی سچی ثابت ہوتی ہیں. یہ آپ کے پروگرام کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں, جو نئے سننے والے ہیں, کہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس پینل میں ہوتی ہیں اور وہ آنے والے وقتوں میں سچ ثابت ہوتی ہیں. باجوہ صاحب کی یہ غصہ نہیں تھا میرے خیال سے, فرسٹریشن زیادہ لگ رہی تھی. ایک غصہ, آرمی چیف کی جو پوسٹ ہے اس لیول پہ غصہ یا بد انتظامی کے اوپر کوئی بات کرنا ان کے عہدے کو یا ایز اے پروفیشنل آرمی چیف ان کو زیب نہیں دیتا. یہ جب انسان چڑچڑا ہوتا ہے نا, یا تو اپنی بیوی تو ناراض ہوتا ہے یا بندہ اپنے پرائم منسٹر تو ناراض ہوتا ہے. کوئی سٹریس چل رہا ہے پیچھے نا, سٹریس مطلب وہ پرومپچو کوئی چیز ہوئی ہے نا, ایک دم ان سے کچھ ہوا, ایک دم ان کو کچھ ایسا بد نظامی لگی, یا بہت سارے لوگ ایک دم کوئی دماغ میں کچھ چل رہا تھا, وہ سارا غصہ اپنے بیچارے ایس کمانڈوز پہ نکل گیا. اور وہ ساری دنیا نے دیکھا, یہ کسی گھر میں تقریب نہیں ہو رہی تھی, یہ 22 کروڑ عوام اس تقریب کو دیکھ رہی تھی, ایون پوری دنیا کے لوگ. ذرا قصہ سنائے نا, ہوا کیا ذرا سننے والوں کو, مطلب کیا پوری سٹوری؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے, میرے پاس تو وہی انفارمیشن ہے جو وہاں پہ لوگوں نے آبزرو کی ہے, اور یہی تھی کہ کچھ بلوچستان سے اور فاٹا سے کچھ نوجوان ملنے کے لیے آ رہے تھے, اور شاید باجوہ صاحب سے ملاقات کے لیے کچھ ایسے کمانڈوز آ رہے تھے, کچھ سیلفی کے لیے چکر ہاتھ ملانے کے لیے آ رہے تھے. تو انہوں نے شاید ان کو اچھا دھکا دیا, ایک ایس کمانڈو کو تو باقاعدہ انہوں نے ایسے پش کیا ہاتھ سے. اگر آپ نے غور سے وہ ویڈیو دیکھی ہو, انہوں نے ایسے ہاتھ دے کے انہوں نے ایسے پش کیا, دھکا دیا انہوں نے. خیر آرمی چیف ہے, لیکن یہ چیز میں نے کبھی پاکستان میں ہر طرف کیا انہونی ہو رہی ہے جب سے یہ خان صاحب آئے ہیں. ہم نے تماشا ہی دیکھا ہے, میں میڈیا کے بڑے چینلز دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آرمی چیف نے دھکا دیا, اور یہ بھی خان صاحب کا قصور ہے. اور جو ان کا فرسٹریشن تو خان صاحب کی طرف سے ہی آ رہی ہوگی نا. وہ جو وائبز ہیں نا, نیگیٹو وائبز ہیں, وہ پی ایم ہاؤس سے ہی آ رہی ہیں. اور جو ان کا جو پروگرام لمس میں ہوا ہے وہ بھی بتاتے ہیں جی کہ 6 گھنٹے کا پروگرام تھا, 8.5 گھنٹے سر. اور اس میں جو ہے نا ہماری ایک دوست ہے, بڑی سینئر جرنلسٹ ہے, وہ بھی موجود تھی. تو ایک گروپ میں جو ہے نا وہ ساری روداد سنا رہی تھی. تو ابھی تو وہ کہتی ہے کہ میں ساری مطلب باتیں بتا ہی نہیں سکتی کہ وہاں پہ کیسی عجیب جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی ہیں, گفتگو ہوتی رہی. جیسے ایک چیز کا ہے, ایک چیز ہے کہ میں نے بھی کچھ لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے, کزنس ہیں ان کی جاننے والے, وہ وہاں موجود تھے. اور یہ راجہ صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ بہت کھل کے باتیں ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بہت لوگ غصے میں تھے. اور شاید یہ طویل اس لیے ہو گئی کیونکہ کچھ ایسے سوال کیے گئے جس سے فوج کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت خطرناک چیز جنم لے رہی ہے, کہ جو سلیکٹڈ کا جو حوالے سے کہ عوام کو ایک زبان مل گئی اور عوام ان چیزوں کو سمجھنے لگ گئی ہے. اور وہ کچھ ایسے ایکسٹریم لیول کے اوپر کوشچن سے جس پہ وہ لوگ بھی ہل گئے تھے
کہ یہ عوام کس طرف جا رہی ہے اور یہ عوام کس قسم کے سوال ہم سے پوچھنا شروع کر دیے, اور ایز سٹنگ آرمی چیف سے ہمت کیسے پڑ رہی ہے اس عوام کی یہ سوال کرنے کی. اور ظاہر سی بات ہے ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اور ایک آرمی چیف آپ کے سامنے بیٹھا ہو, آپ اس کا رو بھی بڑا ہوتا ہے. یا پرائم منسٹر سے آپ ملاقات کے لیے جائیں تو ایک الگ ہی اگلے بندے کی پرسنالٹی کا بڑا روب ہوتا ہے آپ کے اوپر. آپ ویسی 4 باتیں بھول جاتے ہیں جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو جو آپ نے کرنی ہوتی ہے. ایک آرمی چیف بیٹھا ہے اور لوگوں نے ایسے ایسے ٹکا کے سوال کیے ہیں, میں وہ بات نہیں, وہ جگت بڑی زبردست ہے, وہ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا. کریں نا پلیز سر, آپ کو بڑا ایڈوانٹیج ہے اس پلیٹ فارم سے, آپ کو بڑا ایڈوانٹیج ہے. نہیں سر, ہی از اوور آرمی چیف. اور ایک ان کا ایک, میں نیازی صاحب, میں خان وہ عمران خان نہیں بننا چاہتا کہ کسی کا لحاظ ہی نہیں کرنا. میں ان کی پوسٹ کا لحاظ کر کے انہوں نے جو اقدامات کیے یا انہوں نے جو کیا اس ملک کے ساتھ, اس بندے کو سلیکٹ کیا, ہمارے اوپر لا کے تھوپ دیا, اس پہ بات کر سکتا ہوں. لیکن جو ایک عہدہ ہے آرمی چیف کا, میں اس کی کم از کم رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ اس سے جڑا ہوا ایک میں سوال جو ہے نا, پہلے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ 2018 سے لے کے آج کے دن تک جو ہے وہ جو باجوہ صاحب پہ اور فیض صاحب سے جو تنقید مسلم لیگ کی طرف سے کی گئی, میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بہت ہی ہارڈ لائنر تھا اس معاملے میں, مگر ہم نے بھی